اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے دو مثالیں لیتے ہیں، اس سے ہمیں اس کو اور زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ انسانیت کے لیے جو اولین طاغوت ہے وہ ابلیس ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کے کیا معاملات تھے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے مختلف مواقع کے اوپر کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ انکار تک معاملہ نہیں تھا، واستکبر، اس کے اوپر تکبر کیا، اور اس کے بعد اپنی وجہ بیان کی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھا، منتقم مزاجی کے اوپر اتر آیا اور کیا کہا، ربی بما اغویتنی، اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، والا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ایک چیلنج کے طور پر سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ یعنی یہ کوئی چیز ابلیس اتفاقیہ نہیں کر رہا، اس کے ہاتھ سے خطا نہیں ہو رہی، یہ ارادتاً۔ اور اس کے بعد قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس یا شیطان اپنے کام کے لیے سہولت کار تلاش کرتا ہے، وہ ہر ایک کے اوپر کان کے اوپر وہی نہیں کرتا آگے۔ مالک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے اس کی قوم میں سے جو شیطان سیرت شیاطین الانس والجن، اس کی قوم میں سے مخاطب میں سے جو شیطان صفت انسان اور جن تھے، ہم نے ہر قوم میں سے وہ نبی کے دشمن بنا دیے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، جو لوگ پیغمبر کے سامنے مخالفت کے لیے آئے، یہ پیچھے بڑا سرگنا ان کے اوپر وحی کرتا تھا، القاء کرتا تھا، ان کو خبریں دیتا تھا۔ اسی لیے چونکہ پہلے بات ہوئی کہ شیطان اور طاغوت مترادف استعمال ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے باپ کو براہ راست کہہ دیا یا ابت لما تعبدوا شیطان، ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجیے۔ اور دوسری مثال میں قرآن سے ملتی ہے، قرآن مقدس کے اندر فرعون کی سرکشی کے جو متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، یعنی وہ کام بھی کیے جو اس کا مرشد بھی نہ کر سکا۔ اس نے ایسا تیار کیا، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک بیٹا باپ سے آگے نہ بڑھے، شاگرد استاد سے آگے نہ بڑھے، دنیا ترقی نہیں کرتی۔ اس نے ایسا تیار کیا، اس نے رب اعلیٰ کا دعویٰ کر دیا، اللہ کے لیے مقابلے میں اپنی الوہیت کا بھی دعویٰ کر دیا، اور الہ کے معاملے میں مذاق بھی اڑایا گیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، ان کے بچوں کو ذبح کیا، اور ہدایت سے لوگوں کو بالجبر روکا، ان کو سولی دیتا رہا، ان کے ہاتھوں میں میخے ٹھوکتا رہا، وقت کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ان سارے کاموں کی وجہ کوئی لا علمی نہیں تھی کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو ہر طرح کی روشن نشانیاں دکھا دی تھی فرعون کو، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے بھی تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ تو اس کے باوجود مالک فرماتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کہ روشن نشانیاں دکھائیں، اور اس کا کیا کردار رہا، اس نے قوم کو گمراہ کر کے رکھا، اس کو ہدایت پر نہیں آنے دیا۔ یہ ایک طاغوت کی ایک دوسری ڈیفینیشن قرآن میں سے۔ تو اس نے کیا کیا، وہی جو سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا جاتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، اپنے جبر کے ذریعے یہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کے اندر لاتا رہا، ان کو قائم رکھا اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے قوم نوح کے سرداروں نے جو کیا، اعلانیہ کہا کہ نوح کی بات کو نہ ماننا، اپنے وعدے سوا کو نہ چھوڑنا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جس کے ساتھ ایک تبادلہ ہوا وقت کے بادشاہ کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مکے کے اندر جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، سرداران قریش نے، ان کا رویہ ہمارے سامنے ہے، اور
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینہ کے اندر آتے ہیں. بڑی توقع تھی کہ اہل کتاب جو ہیں یہ پہلے ہی کتابوں سے واقف ہے, فرشتوں کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, بڑی جلدی ایمان لے آئیں گے. لیکن ہوا کیا, مالک نے ان کا متعلق بتایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا, جب انہوں نے حق کو پہچان لیا, کفروا بھی, حق کو پہچاننے کے بعد اہل کتاب کے جو مذہبی رہنما تھے پھر انکار کیا. دوسری جگہ مالک فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابنا, یہ حق کو, پیغمبر کو, قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے. کہیں مالک نے ان سے خطاب کیا کہ تکتمون الحق وانتم تعلمون, حق بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی جان لینے کے بعد, معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر بھی ان کا آخری ہدف کیا تھا, ان کا الٹیمیٹ ہدف کیا تھا, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ اللہ کے نور کو, اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجانا چاہتے تھے. تو اس لیے یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, اس لیے ان کا لفظ کے لیے طاغوت استعمال کیا گیا کہ جانتے تھے, پہچانتے تھے, انتظار کر رہے تھے, جب سامنے آ گیا کھل کر انکار کر دیا. بلکہ مشرکین مکہ کو بھڑکاتے تھے, جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ سورہ نساء کے اندر بتا دیا کہ یہ جو منافقین ہیں اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے رجوع کرتے ہیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف تھا, ہوئی ابن اخطب تھا. اور اس کے بعد ایک تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں جو ان پہلی دونوں مثالوں کو اور زیادہ واضح کر دے گی. آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی, اس کے کردار سے کون واقف نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے, پڑھتے ہیں, رئیس المنافقین تھا. اس نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ عصبیت کے بنا پر لڑانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا. جنگ پر گیا, اپنے ہم نوا واپس لے کے آ گیا. ہر موقع کے اوپر فتنہ سمانی کا پروگرام بنایا اس نے. لیکن اس سب کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہتے کہ یہ طاغوت اکبر ہے, طاغوت کا ٹیگ لگا دینا چاہیے تھا شروع کے اندر ہی. لیکن کیوں نہیں کہا گیا, اس کو مرتد کہہ کر جماعت سے کیوں نہیں نکالا گیا, کس چیز کی ان کے ساتھ گنجائش برتی گئی, کیوں سپیس دی گئی؟ کیونکہ بھائی وہ کلمہ توحید کا اقرار کر رہا تھا, وہ اپنی مسلمانی کا دعویٰ کر رہا تھا, اس کے دعوے کے اوپر اعتماد کیا گیا, وہ ایمان کا, اسلام کا اقرار کر رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات کے اوپر اپنا کرتا بھی پہنایا, اس کو, اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا. اللہ نے منع کیا, کہا 70 بار. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 70 سے زیادہ دفعہ کروں گا. اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی کر لے, نہیں بخشوں گا. تو یہ چیز, یعنی وہ بندہ جو اسلام کے اندر تھا, اس کی سرگرمیاں سب کے اوپر واضح تھی, لیکن وہ دین کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی رعایت رکھی, آخری دم تک اس کو اصلاح کا موقع دیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کے سارے پروگرام دیکھے, سارے حالات دیکھے, لیکن اس کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگایا کہ طاغوت ہے, اس کو نکال دے مرتد کہہ کے, ایسا معاملہ نہیں تھا. بعد کے اعتبار میں دیکھتے ہیں, یہ تو نبی علیہ السلام کا دور ہوگا, بعد کے اعتبار دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, صحابہ کرام کا دور ہے, نہیں دیتا زکات, ان کے پاس دلیل ہے, لیکن ان کو طاغوت نہیں کیا گیا, ان کو مرتد نہیں کہا گیا. بس یہ کہا کہ جو اس زکات دینے سے انکار کرے گا لَأُقَتِّلَنَّكُمْ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسے ضرور قتال کروں گا اس معاملے کے اوپر. اور بعد کے اعتبار میں جب معاملہ آگے بڑھا ہے, لوگ جوگ آئے ہیں, سلطنتوں کی سلطنتیں اس کے اندر شامل ہوئی ہیں, تو ظاہر اختلاف ہونا ایک فطری چیز تھی. تو بعد میں بے شمار ایسے گروہ وجود میں آئے ہیں جن کا فکری انحراف بہت زیادہ تھا. یہ معتزلہ تھے, جہمیہ تھے, قدریہ تھے, مرجیہ تھے, خارجی تھے. لیکن وقت کے مسلمانوں کے عمراء تھے, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے ساتھ علمی دلائل کا تبادلہ کیا, ان کے ساتھ فکری محاذ کے اوپر مذاکرات کیے گئے, نیگوشیٹ کیا گیا, کیونکہ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے,
جب تک وہ اسلام کو ماننے کے دعوے دار تھے ان کے ساتھ علمی دلال کا تبادلہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یعنی بجائے اس کے کہ وقت کا امیر ان کو یہ کہتا کہ تم امیر کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو, امیر کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو اور تمہاری ارتداد میں کیا شک ہے, ایسا معاملہ نہیں تھا. بڑے ضرب والے تھے وہ لوگ, اس لیے تو دین یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد محدثین کے طرف سے دیکھا یہ احادیث اکٹھی کر رہے ہیں, اب بار بار راویوں کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے تو کوئی بدعتی راوی شامل نہ ہو جائے, درمیان میں فتنہ پرور موجود ہے, تو ان راویوں کے اوپر سخت سخت جرح کر دی گئی کہ دجال من دجاجلہ, یہ دجالوں میں سے دجال ہے. فی شیعتن, اس میں شیعت ہے, اس میں فلاں مسئلہ ہے, لیکن کسی کو یہ کہہ کے نہیں جھٹکا گیا یہ تو طاغوت ہے, اس سے ہم روایت کیوں لیں. اس طرح کی جرح بھی کس راوی کے اوپر نے کی گئی. یہ ان کے احتیاط پسند, ان کے محتاط انداز ہے.